کہ نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اگر کائنات والوں تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ میں اس بات کا پتہ کروں کہ کائنات میں اس دھرتی پر سب سے بہترین بندہ یا بندی یا انسان کون ہے سب سے زیادہ عظمتوں والا بندہ، کون ہے سب سے زیادہ احترام کے قابل بندہ، کون ہے سب سے زیادہ شان اور رفعت والا بندہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عہدیدار جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، بہتر وہ قاری قرآن ہے، یعنی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا کائنات کا بہترین انسان۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، یہ جو محفل ہماری ہے انتہائی بابرکت اور مبارک محفل ہے۔ کائنات میں اس سے زیادہ برکت والی محفل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس محفل کی نسبت قرآن سے ہے، اس محفل کی نسبت قرآن سے ہے، اور جس چیز کی نسبت قرآن پاک سے ہو وہ بہت زیادہ عظمتوں والی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی پھٹا پرانا یا سب سے سستا کپڑا ہی کیوں نہ ہو جو آپ غلاف بنا دیتے ہیں قرآن پاک کا۔ دنیا کے ہر پرانے کپڑا، جو کوئی بھی ٹکڑا کپڑے کا، اس کو ہم کہیں بھی استعمال کرتے ہیں اور کہیں بھی پھینکتے ہیں، لیکن سوائے قرآن پاک کے غلاف کے کہ اس کا ہم بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی نسبت قرآن سے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ اس کپڑے کو ہم پہلے چومتے ہیں، اس کے بعد قرآن پاک نکال کر اسے بھی چومتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کپڑے کی؟ نہ تو وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے، نہ کوئی اچھا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی نسبت قرآن سے ہے۔ تو قرآن پاک سے جس چیز کی نسبت ہو وہ بہت ہی زیادہ عظمتوں والا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اگر کائنات والوں تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ میں اس بات کا پتہ کروں کہ کائنات میں اس دھرتی پر سب سے بہترین بندہ یا بندی یا انسان کون ہے سب سے زیادہ عظمتوں والا بندہ، کون ہے سب سے زیادہ احترام کے قابل بندہ، کون ہے سب سے زیادہ شان اور رفعت والا بندہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عہدیدار جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، بہتر وہ قاری قرآن ہے، یعنی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا کائنات کا بہترین انسان ہے۔ یعنی کہ استاد اور شاگرد، قرآن پڑھانے والا استاد ہوتا ہے اور پڑھنے والا جو ہے وہ شاگرد ہوتا ہے۔ قرآن پڑھانے والا اور پڑھنے والا اس دھرتی پر چلنے پھرنے والی تمام مخلوقات میں افضل ترین مخلوق۔ ویسے بھی امت محمدی اور انسان افضل مخلوق ہے، پھر اس میں جا کر وہ سب سے زیادہ افضل ترین ہے جس کا تعلق قرآن سے ہو۔ میرے دوستو، قرآن پاک کی نشان والی کتاب ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بیچارہ عام سا بندہ تھا، ان پڑھ سا،
وہ بھی گزار سودا سلف لینے کے لیے، تو وہاں قرآن پاک ہدیتاً مل رہے تھے۔ اس نے سوچا روز میں سبزی لے کے جاتا ہوں، روز میں جناب دنیا جہان کا اپنے گھر کے سودا سلف لے کے جاتا ہوں، آج یہ قرآن ہی خرید لیتا ہوں۔ اس نے جناب وہاں سے قرآن پاک اٹھایا اور گھر لے آئے۔ بیوی بھی ان پڑھ تھی، آج کل ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں، وہ بیوی بھی ان پڑھ لیکن مومن تھی، وہ بندہ بھی ان پڑھ لیکن مومن تھا۔ بیوی نے شوہر سے کہا اللہ کے بندے یہ تو کیا لے کے آ گیا؟ یہ قرآن ہے، یہ شان والی کتاب ہے، یہ تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو کہاں رکھیں گے؟ ہمارا تو کچا سا گھر ہے، یہاں تو قرآن رکھنے کے لیے اس طرح کی مناسب جگہ ہی نہیں ہے، اب اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ تو آپ نے بہت بڑی شان والی کتاب لائی، اس کتاب کے لیے تو یہاں ہمارے گھر میں رکھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ ہی نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ میاں بیوی دونوں پریشان ہو گئے۔ پھر آخر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اس طرح کرتے ہیں کہ آدھی رات ایک جو ہے نا باوضو کھڑا اس قرآن پاک کو سر پہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آدھی رات دوسرا جو ہے پوری رات آدھی جو ہے باقی آدھی رات پوری دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے اور قرآن پاک کو سر پہ لے کے رکھتا ہے۔ اس طرح انہوں نے آدھی رات ایک نے ڈیوٹی دی، آدھی رات دوسرے نے، اور صبح اٹھے تو دونوں عامل قرآن ہوئے۔ وجہ کیا کہ ان کی نسبت قرآن سے ہوئی، وجہ کیا کہ انہوں نے قرآن پاک کی عظمت کو سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ کی کئی بار زیارت ہوئی، سینکڑوں بار زیارت کے بعد امام مالک نے سوال کیا کہ یا اللہ کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ فرمایا وہ جو قرآن والے، وہ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ یقین کریں حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت سوال کیا، یا اللہ پڑھ کر سمجھ کر پڑھنے والا یا بغیر سمجھے؟ فرمایا سمجھ کر پڑھے تب بھی، بغیر سمجھے پڑھے تب بھی، مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ کائنات میں پسندیدہ ترین انسان اگر آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ ہے جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہو، وہ ہے جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہو۔ میرے دوستو ایک بات یاد رکھو، ہر بندہ پڑھ کر عالم نہیں بن سکتا، ہر بندہ مفتی نہیں بن سکتا، اس کے لیے 20-25 سال کی محنت درکار ہوتی ہے۔ میں خود 22 سال پڑھتا رہا، اب ظاہر ہے 15 سال 20 سال پڑھنا پڑتا ہے، پھر جا کر 3-4 سال لگتے ہیں حفظ ہو جاتا ہے، 10-12 سال لگتے ہیں بندہ عالم ہو جاتا ہے، پھر 2 سال لگتے ہیں جا کر مفتی بن جاتا ہے۔ اس طرح مختلف جو کورس ہے، لیکن قرآن کا قاری ہر بندہ بن سکتا ہے۔ قاری قرآن جو کہ امام مالک رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مجھے کائنات میں پسندیدہ ترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا، تو قرآن پڑھنے والا ہم میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے، کسی بھی عہدے پر موجود انسان قرآن کا قاری بن سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بن سکتا ہے، قرآن پڑھنے والا بن سکتا ہے، قرآن کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ سکتا ہے۔ آپ یقین کریں ہمارے لاہور میں میرے ایک دوست ہے مولانا خالص اکبر دین کا ہے اور بہت قابل انسان ہے، اس نے حدیث جبریل کی پر کتاب بھی لکھی۔ اس طرح ہوا کہ وہ دعوت اسلامی والوں کے اس میں ہے مسجد میں، تو یہ دعوت اسلامی والوں کا قرآن سے تھوڑا سا زیادہ تعلق ہوتا ہے سمجھنے کے اعتبار سے، تو جناب انہوں نے ان میں سے کوئی ایک دنیا دار کوئی بڑے عہدیدار بندہ تھا، اس نے اس مولانا سے ایک دفعہ پوچھا کہ مولانا آپ حافظ نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی میں حافظ نہیں ہوں، میں عالم ضرور ہوں لیکن حافظ نہیں ہوں۔ لیکن تو انہوں نے کہا کہ آپ حفظ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ صاحب جی میں اور بھی بہت ساری مصروفیات ہیں، اب مولوی بن چکا ہوں، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، باقی معاملات ہیں، مجھے باہر پڑھانے جانا پڑتا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، آن لائن پڑھاتا ہوں یا کہ ٹیوشن پتہ نہیں کیا کرتا تھا، جو بھی ہے مصروفیات ہیں، اب مجھ سے حفظ نہیں ہو پائے گا۔ تو اس بندے نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کا گھر کا سارا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، آپ کی ساری جو ضروریات ہیں وہ میں پوری کرتا ہوں، آپ حفظ کرنے بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا بڑی اچھی بات، ساری ڈیوٹیاں ختم، میں بیٹھ کے قرآن یاد کروں گا۔ آپ یقین کریں اس نے 1 سال میں قرآن یاد کیا اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے اس مسجد میں قرآن پاک سناتا بھی ہے اور کمال کا سناتا ہے، عالم دین ہے، اچھی طرح سناتا ہے۔ اس کے بعد روزانہ قرآن پاک سنانے کے بعد اس پارے کا پورا حاصل بھی بتاتے ہیں، تو ان کے پاس تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ تراویح میں لگتے ہیں، یا ہمارے پاس قاری صاحب آدھا گھنٹے سے زیادہ لگا ہے، ہم سب کو گزار ہے، وہی آہستہ کیوں پڑھایا، آج آپ نے ٹائم زیادہ لگا ہے، قاری صاحب آج 1 منٹ کر 5 منٹ،
1 گھنٹہ ہو گیا 5 منٹ سے کیا نام ہے 1 گھنٹہ اور 5 منٹ ہو گئے، 5 منٹ زیادہ لگا دیا ہم یہ سمجھتے، اور ان کے پاس کوئی 2-2.5 گھنٹے کے یہ وہ چلتی ہے پورا تراویح، کیونکہ وہ درمیان میں ہر تراویح میں حاصل بتاتا ہے، ان 4 رکعتوں کے اندر قرآن پاک جس کی تلاوت ہوتی ہے اس کا حاصل بتا رہا ہوتا ہے کہ اس قرآن میں نے ان 4 رکعتوں میں جو قرآن پڑھا اس میں آپ کو مجھے کیا کہا کیے، کیونکہ قرآن تو عمل کی کتاب ہے نا، ہم نے تو یہ سمجھا کہ بس یہ مردے بخشوانے کی کتاب ہے، یہ ضرورت کے وقت تنازعات حل کرنے والی کتاب ہے، جب قسم کھانے اور اٹھانے کی ضرورت آتی ہے تب جا کے اس کتاب کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے تعلق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے تعلق نصیب فرمائے، اور یقین کرے ایک قرآن پاک کا جو حافظ ہو جاتا ہے، عالم نہیں صرف حافظ، تو وہ اپنے ساتھ 10 اور ایسے بندوں کو لے کے جنت چلا جاتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کو اپنے ساتھ لے کر جنت چلا جاتا ہے ایک حافظ قرآن۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں اس قرآن کی شان، قرآن بڑی شان والی کتاب ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، اس کتاب کو جو بندہ واقعی معنوں میں مانتا ہے، اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، اس کے جائز کو جائز اور ناجائز کو ناجائز سمجھتا ہے، اس میں جو کچھ کہا گیا ہے کرنے کو وہ کر گزرتا ہے، جس سے رکنے کا کہا اس سے رکتا ہے، تو یقین کرے کائنات کا یہ بہترین انسان بن جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے پڑھا یا سنا ہوگا کہ اس سے بکریاں نہیں ٹھیک طرح سے نہیں چلائی جاتی تھی، اس کے والد نے اس کو کہا عمر تجھے کیا ہے، تیرا کیا بنے گا، تجھ سے بکریاں اور جانور نہیں سنبھالے جاتے۔ بعد میں خود رو کر فرماتے تھے جب وہ باعث مربع مل کے حکمران بنے تو کہنے لگے میں خطاب اس خطاب کا بیٹا ہوں کہ مجھ سے تو سیدھا بکریاں بھی نہیں چلائی جاتی، لیکن اسلام کی برکت سے جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل سے مانا، کلمہ پڑھ کر جب وہ اس قرآن کے اوپر آیا اور قرآن کو اپنی زندگی میں عملی زندگی میں نافذ کیا، تو پھر وہ امام عادل بن گئے، پھر وہ فاروق اعظم بن گئے، کائنات کے اندر عدل اور انصاف کا معیار بن گئے۔ آج عالم کفر، آج مغرب میں بھی آج بھی عمر لا چل رہا، آج بھی عمر کے جو قوانین ابتدا جن کی حد عمر نے کی تھی وہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ آج بھی دنیا مانتی ہے کہ اگر عمر کی طرح کوئی اور آ جاتا ایک تو کائنات میں کافر ہی نہ رہتا، اس لیے کہ انہوں لوگوں نے قرآن کو پوری طرح سے مانا تھا اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ ابوبکر صدیق کے پاس کیا تھا، عمر کے پاس اور کیا تھا، عثمان غنی کے پاس اور کیا تھا، علی المرتضیٰ کے پاس اور کیا تھا، قرآن کی طاقت، قرآن کی طاقت۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دنیا پہ حکمرانی کی، دنیا کو بتایا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کیسے ہو۔ آج ہم تو وہ مسلمان ہیں کہ ہمیں دیکھ کے شرمائے، یہود علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہم تو وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ ہمیں آج دیکھ کر کفر کہتا ہے، اگر اس طرح مسلمان ہونا ہے تو ہم کافر ہی ٹھیک، ہم کافر ہی ٹھیک ہے۔ کیا فرق ہے مجھ میں اور تجھ میں؟ فرق کیا ہے؟ ایک کافر اور مسلمان جب کھڑا ہوتا ہے، آج کل جتنے بھی ہمارے جو بڑے ہیں وہ جب جا کر کسی کافر کے ساتھ فوٹو نکالتے ہیں تو ان میں تو دیکھ کر تو بظاہر تو کوئی فرق نظر نہیں آتا، کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسلام ہمارے اندر نہیں ہے۔ 5 فٹ کا یہ جو ہے نا قد، اس میں اسلام نہیں ہے۔ یقین کریں جب تک ہم عملی طور پر مسلمان نہیں ہوں گے تو یہ زبانی جمع خرچ کسی کام کا نہیں، اس لیے کہ نبی پاک کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے جو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، جو کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں، تم مسلمان نہیں ہو، تم مومن نہیں ہو، بلکہ تم جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہو گے، کیونکہ تم زبانی مت مان رہے ہو،